الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین یہ جمع ہے عالم کی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں عالم چار ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ اور قبر، نمبر 4 عالم آخرت۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، عالم برزخ اور قبر یہ آرام کی جگہ ہے، عالم آخرت یہ انعام کی جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان چاروں عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالم ارواح میں میرے نبی کی رحمت کیسے ہے؟ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع فرمایا، اللہ رب العزت نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ باقی روحیں خاموش تھی۔ اس وقت سب سے پہلے جس روح نے جواب دیا اسے روح محمد کہتے ہیں۔ اگر روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ بولتی تو شاید باقی روحیں بھی جواب نہ دے سکتی۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی رحمت ہے۔ نمبر 2 عالم دنیا میں بھی میرے اور نبی آپ کے نبی رحمت ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صحیح مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو جہل اور دیگر مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے پاس آ کر غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کی طرف سے برحق ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے عذاب کو نازل فرما دے، پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کو برسا دے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں مشرکین مکہ یہ بدبخت تھے، یہ منہ مانگا اللہ سے عذاب مانگ رہے تھے۔ یہ منہ مانگا عذاب مانگنے کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب کو نازل نہیں فرمایا، ان پر پتھروں کی بارش نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے محبوب یہ منہ مانگا عذاب مانگ رہے تھے، یہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن میں اللہ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب کو نازل نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ وانت فیہم، میرے پیغمبر آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ میرے دوستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود ہیں۔ پھر سن 11 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرش سے عرش پر گئے ہیں، اللہ رب العزت کا جا کر دیدار بھی کیا ہے، آپ کو معراج بھی کروائی گئی ہے، لیکن اب تو آپ مکہ سے بھی باہر چلے گئے ہیں، اب آپ مشرکین کے اوپر عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب آپ ان کے اندر اب بھی موجود ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔
اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی ہے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی ہے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی آگے چلے ہیں، سدرۃ المنتہا کا ایک مقام آتا ہے، یہ وہ مقام ہے جسے جنکشن کہا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں یہاں پر رک جاتے ہیں، پھر یہاں سے نیچے زمین پر آتے ہیں۔ امت جو اعمال کرتی ہے یہ اعمال یہاں سے اوپر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتے ہیں، یہاں سے پھر اوپر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہاں سے بھی اوپر گئے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے لا مکان تک گئے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس جب گئے ہیں اللہ نے پوچھا میرے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عبادات پیش کی ہیں، اللہ نے ان 3 عبادات کے بدلے میں 3 انعام دیے ہیں۔ پہلی عبادت اللہ کے نبی فرماتے ہیں التحیات للہ، میری زبانی عبادتیں اللہ آپ کے لیے ہیں، والصلوات، میری بدنی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہیں، والطیبات، میری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 3 انعام دیے ہیں۔ پہلا فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے پیغمبر اگر آپ کی زبانی عبادتیں میرے لیے ہیں تو پھر میرا زبانی سلام آپ کے لیے ہے۔ اللہ نے دوسرا جو انعام دیا فرمایا میرے محبوب اگر آپ کی بدنی عبادت میرے لیے ہے ورحمت اللہ، پھر میری رحمت تیرے لیے ہے۔ تیسری عبادت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ میری مالی عبادت آپ کے لیے ہے، اللہ نے جواب دیا وبرکاتہ، پھر میری برکتیں آپ کے لیے ہیں۔ یوں اللہ رب العزت نے 3 عبادات کے بدلے میں 3 انعام پیش کیے ہیں۔ چلیں بات چل پڑی، میں یہ ایک بات اور بھی کرتا چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر التحیات کا حوالہ دیا ہے، یہ وہ التحیات ہے جس میں وہ 2 مرتبہ آ رہی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کے شاگردوں کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، ایک دیہات سے ایک عربی آتا ہے، اس نے آ کر امام اعظم سے سوال کیا ہے آبی واوینی، حضرت امام صاحب سے پوچھا کہ ایک واو کے ساتھ یا 2 واو کے ساتھ؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بواوینی، 2 واو کے ساتھ۔ وہ عربی جانے لگا، اس نے دعا دی ہے بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آمین فرمایا ہے۔ جب وہ دیہات والا چلا گیا ہے شاگردوں نے پوچھا استاد جی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے جو سوال کیا ہے وہ بھی ہم نہیں سمجھے، جو آپ نے جواب دیا ہے وہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس نے جو آپ کو دعا دی ہے وہ بھی ہم سمجھ نہیں سکے، پھر آپ کا آمین کہنا یہ بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس عربی نے آ کر مجھ سے پوچھا ہے کہ نماز کے اندر میں کون سا التحیات پڑھوں۔ حدیث پاک میں ایک التحیات حضرت عبداللہ بن مسعود والا ہے، اس کے اندر وہ 2 مرتبہ آ رہی ہے۔ ایک التحیات حضرت عبداللہ بن عباس والا ہے، اس میں وہ 1 مرتبہ آ رہی ہے۔ مجھ سے اس نے آ کر پوچھا ہے کہ میں نماز کے اندر کون سا التحیات پڑھوں، میں نے اسے جواب دیا 2 واو والا پڑھیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والا ہے۔ جب میں نے اسے جواب دیا ہے اس نے مجھے دعا دی ہے بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، اللہ آپ میں برکتیں دے جیسے اللہ نے لا اور لا میں برکت ڈالی ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنے نور کی مثال بیان فرمائی ہے،
اس کے اندر ایک درخت جو مبارک درخت ہے جسے زیتون کا درخت کہتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسا درخت ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، اس جیسا درخت مشرق میں بھی نہیں ہے، اس جیسا درخت مغرب میں بھی نہیں ہے۔ اس عرابی نے مجھے اسی کی دعا دی ہے، اس میں لا دو مرتبہ آ رہا ہے۔ اس عرابی نے مجھے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کے علم میں برکتیں ڈالے، آپ جیسا امام مشرق میں بھی نہ ہو، آپ جیسا امام مغرب میں بھی نہ ہو۔ یہ میرے اور آپ کے امام ہیں، میرے اور آپ کے امام وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے آنے کا ذکر بھی اللہ کے نبی حدیث پاک میں بتا کر گئے ہیں، جن کے دنیا سے جانے کی بشارت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا کر جائے ہیں۔ میرے دوستو، تین قسم کے الفاظ ہیں۔ نمبر ایک لفظ علم ہے، ایک لفظ دین ہے، ایک لفظ ایمان ہے۔ یہ تین قسم کی حدیثیں ہیں۔ لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں اگر ایمان، علم یا دین ثریا ستارے تک بھی چلا جائے، آپ کی نسل میں سے ایک شخص آئے گا جو وہاں سے بھی جا کر اس ایمان کو حاصل کر کے لائے گا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ میرے دوستو، آپ کے اور میرے امام وہ ہیں جن کی دنیا سے جانے کی بشارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر جا کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100، 150 ہجری جب آئے گا دنیا کی زینت کو اٹھا لیا جائے گا۔ حضرات محدثین اس حدیث کا مصداق ڈھونڈتے رہے۔ جب سن 150 ہجری آیا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ میرے دوستو، بخاری کے شارح علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ میرے اور آپ کے وہ امام عظیم امام ہیں۔ کتاب کا نام الخیرات الحسان ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے اندر امام صاحب کے مناقب کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام صاحب بیت اللہ کے پاس گئے ہیں، اپنی زندگی کا آخری حج ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے خادم کو آدھا مال دے دیا، اس سے کہا کہ مجھے بیت اللہ کے اندر جانے دیجئے۔ اس نے اجازت دے دی۔ امام صاحب نے وہاں جا کر 2 رکعت نفل کی نیت باندھی ہے، ایک پاؤں کو زمین سے اٹھا لیا ہے، 15 پارے ایک پاؤں پر تلاوت کیے ہیں۔ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت شروع کی ہے۔ اب دوسرا پاؤں زمین سے اٹھا لیا ہے، پہلے والا پاؤں زمین پر رکھ لیا ہے، دوسرے 15 پارے بھی تلاوت کیے ہیں۔ یوں 2 رکعت کے اندر پورا قرآن تلاوت کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا اے اللہ، آپ کی جتنی معرفت ممکن تھی وہ میں نے حاصل کر لی ہے، جتنی مجھ سے ممکن تھی وہ میں نے حاصل کر لی ہے، لیکن میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیت اللہ کے کونے سے آواز آئی ہے، اللہ نے فرمایا آپ نے بہترین معرفت بھی میری حاصل کی ہے اور عبادت نہیں بلکہ آپ نے عبادت کا حق بھی ادا کر لیا ہے، اور سن لیجئے میں نے آپ کو بھی معاف کر دیا ہے، اور قیامت تک آنے والی وہ انسانیت جو آپ کی اتباع اور تقلید کرے گی میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ میرے دوستو، امام صاحب نے ایک مجلس بنائی ہے، اپنے 1000 کا مجمع جو آپ کے بڑے بڑے محدثین اور فقہا شاگرد تھے ان میں سے 40 افراد کی شورا بنائی ہے، ایک مجلس بنائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فقہ حنفی کو مرتب کیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر 70%
ایسے لوگ ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کروں گا۔ میرے اور آپ کے قائد عظیم لیڈر شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ نے اس مرکز کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ مرکز صرف سرگودا والوں کا نہیں، یہ مرکز ملک پاکستان کا نہیں، یہ مرکز بین الاقوامی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اس مرکز کا کام جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اس مرکز کا فیض جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے شیخ طریقت متکلم اسلام نے اس مرکز کے اندر بہت سارے کام کیے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے شیخ نے مجلس افتاء بھی بنائی ہے، مجلس علمی بھی بنائی ہے، مجلس شورا بھی بنائی ہے۔ یوں آپ نے ایک پوری کھیپ اور پوری ٹیم تیار کر دی ہے۔ آپ کے اور میرے شیخ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جس طرح اس بدو عرابی نے امام صاحب کو آ کر دعا دی تھی، بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، آج میں اپنے شیخ کو بھی یہی دعا دینا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے شیخ کا فیض الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے۔ اس وقت جو ہمارے آن لائن کورسز ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے بعض ممالک سے 1800 افراد شریک ہیں جو اس مرکز کے اساتذہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے شیخ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ ایک چھوٹے سے پنڈ سے آپ نے کام شروع کیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا چمکایا ہے۔ آج آپ بین الاقوامی سطح پر مشرق سے لے کر مغرب تک آپ کے اور میرے شیخ کی دعوت اور آواز جا رہی ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کے اور میرے شیخ متکلم اسلام دنیا سے چلے بھی جائیں، یہ کام رکنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میرے اور آپ کے شیخ نے اپنے شاگردوں کی ایک پوری ٹیم تیار کر دی ہے۔ تصوف کے میدان میں خلفاء کی ایک ٹیم تیار کر دی ہے۔ اگر مناظرے کا میدان سجتا ہے، میرے شیخ نے مناظرے کی ٹیم تیار کر دی ہے۔ الغرض آپ نے کوئی ایسا میدان خالی نہیں چھوڑا جس کے اندر آپ کے افراد موجود نہ ہوں۔ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی یہ پوری ٹیم میرے شیخ اور آپ کے شیخ کی ٹیم ہے۔ اگر آپ کو جب بھی ضرورت پڑے، مناظرے کے میدان میں ضرورت پڑے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خانقاہ کی ضرورت پڑے، آپ کو شیخ طریقت، پیر طریقت، استاد محترم مولانا خبیب احمد گمن کی صورت میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ میرے دوستو، اگر علمی دنیا میں آپ کو دلائل کی دنیا میں ضرورت پڑے تو ثانی گمن مولانا مفتی محمد عاطف صاحب آپ کو گرجتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ کو افتاء کی ضرورت پڑے، اگر آپ کو فقہ کی ضرورت پڑے، استاد محترم مفتی شبیر احمد حنفی صاحب بھی آپ کو میدان میں نظر آئیں گے۔ میرے دوستو، مجھے یہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں کن حضرات کا نام لوں، بس میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جس طرح اس بدو اور دیہات والے نے اپنے امام اعظم کو دعا دی ہے، ہم اور میں یہ آج تہیہ کر کے دیں، ہم اپنے امام متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ کے اس مرکز کو اپنی دعاؤں میں رکھیں گے تاکہ اللہ آپ کے فیض کو پوری دنیا کے اندر پھیلائے اور عام اور تام کر دے۔ یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ کے علم عمل میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں سے فیض حاصل کرنے والے طلباء کرام کے علم عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ انہیں بھی دین کی خدمت کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔